الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میڈیا کے اندر فلسطین کے بارے میں بہت سی ویڈیوز اور وہاں کے حالات کو دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اخبارات میں پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن میں ایک دوسرے زاویے سے آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اس سلسلے میں وہاں کے ہر مرحلے کے بعد ہم کو کیا اس سے سبق ملتا ہے، کیا اس سے ہم کو عبرت حاصل ہوتی ہے، اور کیا ہم کو آگے ہمارے لیے کیا ضابطۂ حیات ہے، کیا ہم کو کرنا چاہیے۔ تو یہ اس زاویے سے میں آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مجاہدین نے دشمن کو للکارا۔ بہت سے لوگ اس پر مختلف انداز میں تبصرے کر رہے ہیں کہ خامخواہ کے دشمن کو چھیڑ لیا گیا ہے اور اپنے لیے ایک طرح سے اپنے کو ایک ترنے والا بنا کر ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس کو مجاہدین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ فلسطین کے اندر وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کی جو عوام ہے، وہ نہ زندہ رہنے پر قادر ہیں نہ مرنے پر قادر ہیں۔ تقریباً 75 سال سے وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ دشمن کو للکاریں۔ اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے یہ بات ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو مکہ کے جو دشمنان اسلام تھے ان کو باہر نکالنے کے لیے، کہ جس طرح سے سانپ کو بل سے باہر نکالنا پڑتا ہے اس کا سر کچلنے کے لیے، اسی طرح دشمنان اسلام کو باہر نکالنے کے لیے مکہ سے، کیونکہ مکۃ المکرمہ پر حملہ کرنا اور وہاں پر خوریزی کرنا جائز نہیں تھا، ممکن نہیں تھا اور اچھا بھی نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے شام کی طرف تجارتی قافلے جاتے تھے، اللہ کے رسول نے اس طرف اپنے کچھ قافلے بھیجے تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ اس وقت اس شاہراہ پر ہماری پکڑ ہے اور ہماری نظر ہے اور ہم چاہیں تو تم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو جب بار بار اس طرح سے ہوا تو دشمنان اسلام نے ایک جنگی تیاری کر کے، پوری تیاری کے ساتھ حملہ آور ہونے کے لیے آئے اور میدان بدر کے پاس رکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو لے کر وہاں سے کوچ کیا تو جب وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پر جنگ کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آپ نے وہاں پر قدم رکھا، حالانکہ ان کی تیاری اور کچھ نہیں تھی کہ کچھ ایک دو گھوڑے تھے اور کچھ اونٹ تھے اور کچھ کسی کے پاس تیر تھی تو بھالا نہیں تھا، کسی کے پاس کچھ تھا تو کچھ نہیں تھا، لیکن اس قسم پرسی کی حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اللہ کے بھروسے پر اور جس بات کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اس کے بھروسے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 مسلمانوں کو میدان بدر میں ٹھہرا کیا اپنے دستے مبارک سے۔ تم یہاں ٹھہرو، تم یہاں ٹھہرو، تم یہاں ٹھہرو، اس طرح سے پوری تیاری کر کے جب آپ سجدے میں گرے اور اللہ تعالیٰ سے اتنی رو رو کر دعائیں مانگی کہ اے رب کائنات، اے اللہ، جس چیز کا تو نے، جس فتح کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر یہ نہتے مسلمان آج اس میدان میں شکست کھا گئے اور ختم ہو گئے تو پھر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اب میں اس بات کی سوال کرتا ہوں کہ جس بات کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ آپ اتنا رو رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں سکے، آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اللہ کے رسول بس کیجئے، آپ سر مبارک اٹھا کر مسلمانوں کی اجازت دیجئے اور اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ جب اللہ کے رسول نے سر مبارک اٹھایا اور لوگوں کو جب اجازت دی تو وہ ایسا دشمن پر ٹوٹ پڑے کہ 1000 پر 313 بھاری آ گئے اور ان کو فتح نصیب ہوئی۔ تو اسی طرح فلسطین کے مجاہدین نے دشمن کو للکارا تاکہ وہ باہر آئے اور اس سے مقابلہ کیا جا سکے۔ آپ جانتے ہیں اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ صرف ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر صرف فانصرنا علی القوم الکافرین کے دعائیں کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی اقامت کے لیے کام کریں
اور اس کے لیے اقدام کریں۔ جب آدمی قدم بڑھاتا ہے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح فرشتوں کو نازل فرمائے گا جس طرح سے میدان بدر میں نازل فرمایا تھا۔ گھروں میں بیٹھ کر صرف دعائیں مانگنے سے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ تو بہرحال اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی نصرت کے لیے جد و جہد کریں، جہاد کریں۔ جہاد کا مطلب ٹیررزم نہیں ہے جس طرح سے بدنام کیا گیا ہے، یہ وہ مقدس کوشش ہے، وہ مقدس جد و جہد ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان اللہ کے دین کی اقامت کے لیے کام کرتا ہے۔ اور اللہ کا دین صرف دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ دنیا کے باطل نظاموں کے نیچے مغلوب ہو کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اپنے رسول کو بھیجنے کا جو مقصد بتایا ہے وہ یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دین ہدایت اور راہ حق کے ساتھ دنیا میں اس لیے بھجوایا ہے تاکہ اس کو تمام ادیان باطل پر غالب کر دیں، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یعنی اللہ کے دین کا اقامت اور سربلندی دشمنان اسلام کو کھلتی ہے، وہ پوری دشمنی پر اتر آتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کے رسولوں کو بھیجنے کا فیصلہ اور انسان کو، مسلمانوں کو دنیا میں مبعوث کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے دین پر چلیں اور اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک جو ابھی میں نے شروع میں قرآن مجید کی جو آیت پڑھی اس میں یہی ہے کہ چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل، نکلو اللہ کی راہ میں اور اپنی مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ تم سمجھو تو یہی تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بھلائی اسی میں ہے۔ دنیا میں مسلمان اس لیے نہیں رہتے کہ کھائے پئیں اور جانوروں کی طرح بچے پیدا کریں اور دنیا سے چلے جائیں، بلکہ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی اقامت اور اس پر چلنا، اس کو قائم کرنا ہے، اور اسی کے لیے جہاد فرض کیا گیا ہے، اسی کے لیے جہاد ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اگر جس طرح سے انہوں نے کام کیا تھا، اگر جہاد کے بغیر دنیا میں اسلام قائم ہوتا تو وہ اسلام کو قائم کیے ہوتے، لیکن ان کو جس طرح سے ظلم کی چکی میں پیسا گیا، یہاں تک کہ ان کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، جد و جہد کریں، جہاد کریں۔ قرآن مجید میں یہی حکم دیا گیا کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ اللہ کے دین کے لیے تم جد و جہد کرو، مقاتلہ کرو، محنت کرو، جہاد کرو، یہاں تک کہ دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ آج فلسطین کے حالات اور دشمنان اسلام کے حالات ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ کھل کر آج اہل اسلام اور اہل کفر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اب ہم دنیا کے کونے کونے میں یہی حالات خدا نخواستہ پیش آنے والے ہیں، اور ہم کو اس کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر ہر طرح سے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم آج تک جو لاپرواہی کا شکار رہے، آج تک جس طرح سے ہم نے اپنی زندگیوں میں اسلام پر چلنے اور اس کو پھیلانے، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، آج دنیا مار مار کر ہم کو اس راستے کی طرف لا رہی ہے۔ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو دنیا میں پیش فرمایا تھا اس کو قائم کرنے اور اس کی اشاعت کے لیے کام کریں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔